تے تورایا میرے بھائیاں دی پھوڑی بچھائی اساں ذاکرین دی پڑھائی مالک کائنات ساڈی کلیل دی عبادت اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول فرماوے منظور فرماوے آمین دعا تے ضرور رکھنی چاہیے دعا حاصل ہوندا ہے مجلس دا ضرور آمین آکھیا کرو دعا ہے پروردگار عالم مالک کائنات جتنے بھی بیمار نے حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں مالک کائنات چوتھے بادشاہ دا صدقہ واسطہ ہر بیمار کو صحت کلی عطا فرما دعا کرے آئے میری والدہ بیمار نے چوتھے بادشاہ دا صدقہ مالک کائنات میری والدہ نو صحت و تندرستی عطا فرما دعا ہے پروردگار عالم مالک کائنات جتنے بھی بے روزگار نے سین ملکۃ العرب پاک شہزادی دا صدقہ واسطہ مالک کائنات ہر بے روزگار کو بہترین روزگار عطا فرما لکھاں دعاواں دی ہکا دعائے مالک کائنات آمین پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک آمین سارے آکھیا ہے واجب سمجھ کے آکھیا ہے مالک کائنات اساں وارث دے ہوندیاں ہویاں بے وارث ہو گئے ہیں مالک کائنات سن ساڈے پردے والے وارث دی زیارت جلد نصیب فرما اپنے آقا دی آمد و سلامتی واسطے درود پاک دے نال زبان سارے معطر فرماؤ اللہم صلی علی آذان سن لویے اگر تکلیف نہ سمجھو درود پاک دے نال زبان پھر بھی معطر فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد
درود پاک دے نال زبان سارے معطر فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل بھائی جڑے محترم سامعین باہر کھڑے ہیں ان اگے منت ہے کہ پنڈال وچ تشریف لے آؤ اور میں خصوصی طور تے منت کراں گا اپنے بزرگان اگے کہ وہ تشریف لے آؤن جڑے ملک علی جعفر علوی صاحب نو سندے رہن یہ انہاں دے صاحبزادے تے انشاءاللہ تسی اندر تشریف لے آؤ جے تواڈے کولوں دعاواں نہ ملیاں تاں گل کریا جے اندر تشریف لے آؤ بسم اللہ اجازت ہے جی بادشاہ دی نوکری ڈیوٹی دی ابتدا کی تھی جائے اگر تکلیف نہ سمجھو میرے بھائی میں تھوڑا تھوڑا ذرا ہو رکے آ جا بزرگ بندے بے شک بیٹھے رہن جڑے جوان بھائی نے وہ تے اگے آیا کرو نا مہربانی جی بہت شکریہ ہے بہت نوازش ہے مجلس پاک دی قبولیت واسطے درود پاک دے نال پھر بھی زبان معطر فرماؤ اللہم صلی علی اجازت ہے جی اپنے بادشاہ دی نوکری ڈیوٹی دی ابتدا کی تھی جاوے 4/17 تو اپنے بادشاہ دی نوکری ڈیوٹی دی ابتدا کر رہے ہیں اللہ دی پاک ذات نے انسان دے دل دے اندر قلب دے اندر ایک میزان رکھیا ہے ایک ترازو رکھیا ہے اپنے اس ترازو نو تیار رکھنا 4/17 میں بھیجاں گا ابتدا ہے مجلس پاک دی اس ترازو دے اندر اس تکڑی دے اندر پہلے 17 نو تولنا ہے حق بنے تے بولنا ہے حق نہ بنے تے بے شک نہ بولیا ہے میں کسی تے ناراض ہو کے نہیں جاندہ سر چاہو اپنی جھولیاں تیار رکھیا ہے دعوت ہے صرف اس بندے نو جڑا ادب سندا ہے ادب دے نال پیار کردا ہے ہر اس ادبی آدمی دی جھولی تک بڑیاں پیاریاں 4/17 بھیج رہے ہیں سر چاویا ہے دعا میرا حق بنے تو ضرور کریا ہے حق نہ بنے بے شک نہ کریا ہے میں عرض کر رہے ہیں میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے نیاز مولا جڑا ادب سن کے بولدا تھوڑا جا ضرور بولے میرے نال پہلی دفعہ تہاڈی زیارت واسطے آیا ہیں میں عرض کیتا ہے میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی گل لگے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے سرے منبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا لنگر پہ پلتا ہوں غذا کربل سے آتی ہے آباد رہو زندہ سلامت رہو مولا تہاڈے ہتھاں نوں سلامت رکھے بسم اللہ میرا بزرگ بہت مہربانی میرے بھائی بہت مہربانی میرے بزرگ وقت ضائع کیتے ہیں بغیر بڑی جلدی دے نال 4/17 ہور بھیج رہے ہیں بغیر وقفے تو بغیر کوئی طوالت کیتے ہیں کلی کے جیسا ہے وہ یا کہ پھول جیسا ہے مہربانی کلی کے جیسا ہے وہ یا کہ پھول جیسا ہے اگلی سطر ضائع نہ چلی جائے توجہ میرے پاس رکھنی ہے کلی کے جیسا ہے وہ یا کہ پھول جیسا ہے علی کی مثل ہے وہ یا بطول جیسا ہے بیٹھے ہو پٹر گیا نیازی مولا کلی کے جیسا ہے وہ یا کہ پھول جیسا ہے علی کی مثل ہے وہ یا بطول جیسا ہے بیاں کیسے کرے کوئی اس حسین کا حسن کہ جس حسین کا بیٹا رسول جیسا ہے آباد رہو زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو بسم اللہ آباد رہو زندہ و سلامت رہو تواڈے سامنے کافی دیر ممبر تے میں کھڑا رہا صرف اذان دے احترام دے وچ بابا جی اے بزرگاں دا ذرا میرے تواڈی مہربانی ناراض نہ ہوئے جی میں تواڈے سامنے میرے بھائی جلدی بیٹھ جاؤ میں تواڈے سامنے ممبر پاک تے کافی دیر کھڑا رہا اس انتظار دے وچ کہ اذان ختم ہو جاوے پھر نوکری ڈیوٹی شروع کی جاوے اساں عزت نال احترام دے نال ساڈے بھائیاں دی اذان ہوئی ہے ساڈی بھی ہوئی ہے اساں تسلی نال کھلو کے سنی ہے نال بالکل ساڈی مسجد ہے بلکہ وہ زیادہ قریب ہے اور ساڈی آواز میرا خیال جڑے باقی بھائیاں دی مسجد ہے اہل سنت والجماعت بھائیاں دی یا کوئی اور بھی ہے اگر یقیناً ساڈی آواز بھی انہاں دی مسجد تک جا رہی ہے اگر میری آواز
کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، نہ کسی دی توہین ہے۔ ایک گزارش کرنی ہے سارے بھائیاں دے اگے جنہاں اذان دیتی ہے، ساڈے بھائی بھی جڑے دوسرے نمازی لوگ نے باقی مسلک دے، انہاں اگے ایک گزارش ہے کہ تواڈے تک ہن میری آواز بھی آ رہی ہے، نام مولا جویں اساں آرام نال، عزت نال، احترام نال کھڑ کے تواڈی اذان سنی ہے، ایک ساڈی بھی منت ہے، اسیں بھی ایک منت کرنا چاہنے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے، کسی دی توہین نہیں کرنا چاہتے، شعور دا استعمال کرنے چاہنے ہیں۔ نیاز مولا اپنا ترازو تیار رکھنا، تولنا تے پھر بولنا، جڑا تولیوں بغیر بندہ بولدا ہے او دا لطف نہیں آوندا، مجلس حسین دے وچ گل تول کے بولنا چاہیے ہے۔ میں اذان سنی ہے، ہن میری آواز انہاں تک جا رہی ہے، میں عرض کر رہا اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ، اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کے شکریہ، اسرار بندگی کے بھی کھولو کے شکریہ، اذان دے کر جانے لگو جب مؤذنوں، جاتے ہوئے حسین سے بولو کے شکریہ۔ آباد رہو بھائی، جڑا بھی اس غلط بولیا بھائی سلام ہے دونوں ہاتھوں دے نال، بھائی کیا بات ہے بھائی تواڈے بولن نوں سلام ہے۔ حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ میری گزارش بھی سمجھ آئی؟ اگلی گل، میری گل بہت آسان کر گئے میرے تو پہلے میرے بزرگ، میرے بڑے بھائی قبلہ کعبہ علامہ صاحب تقریر کر رہے ہیں، انہاں چونکہ عالم نے انہاں تقریر کیتی ہے، میں تقریر نہیں کرنا، توجہ تواڈی میری طرف ہو گئی ہے۔ جڑے صاحبان کھڑے ہو نیاز حسین، ذاکر حسین سمجھ کے منت قبول کرو، ذرا تھوڑا تھوڑا اگے آ کے بہ جاؤ۔ جے مجلس میں صرف مولا واسطے پڑھنی ہے تے مولا میرے گھر دے کمرے چ بھی موجود نے، میں اپنی شادی چھڈ کے مولا دی ڈیوٹی واسطے آیا کھلوتا، میرے واسطے حکم بڑا وڈا ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں ایک گل پہنچانا چاہتا، بڑی خوبصورت تقریر کی تھی کہ بلاؤ کعبہ ولایت تے گفتگو فرما رہے ہیں، میں ایک جملہ گزارش کر کے دعا دا طالب ہو جاؤں، تکلیف نہ سمجھو تو درود پاک دے نال زبان معطر فرما سا۔ اچھا بزرگاں نال میں گل نہیں کر رہا، جڑے میرے جوان بھائی بیٹھے ہو، اگر صلوات بلند آواز نال پڑھے ہیں جے کسی دے کپڑیاں دی استری خراب ہو جاوے تے میں او دا نقصان پورا کر کے جاواں گا، بلند آواز نہ پڑھو تو صحیح ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو کر گئے مولا پاک دی پاک ولایت، معذرت دے نال اسی لوگ اپنا میسج اچھے طریقے نال کنوے نہیں کر پا رہے۔ جس وقت اسی لڑائی کران گے، تو میں کران گے، وہ نہ اگلا بندہ سن اپنی گل سمجھا سکتا ہے، نہ اساں اس نو اپنی گل سمجھا سکتے، انجے گل ہے نا۔ تھوڑا تھوڑا جڑے بزرگ بیٹھے بول دیا گے، ولایت ہے کیا؟ میرا جملہ بڑا قیمتی ہے، اج دی اس مجلس واسطے قیمتی ترین لفظ اس تو میرے کو زیادہ کول نہیں۔ او بچے بولنا نہیں بھائی، بولنا نہیں۔ بندہ مجمع پورے دے وچوں ہاتھ کھڑا کرے، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے او دی زندگی دے کیتے ہوئے اعمال ضائع ہو جان، ہاتھ کھڑا کرے، ہم بھلا کیڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر انسان اپنے اعمال دے نال اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے جوان پتر نال کر دی۔ میری گل پہنچ رہی ہے جناب تک؟ میری آواز تواڈے تک آ رہی ہے؟ تواڈی بھی میرے تک آنی چاہیے۔ ہر انسان اپنے اعمال دے نال اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے جوان پتر نال کر دی ہے۔ خدا نخواستہ ایسا ہوئے، میں ایک مثال دے رہا ہاں، اگر ماں دا جوان پتر مر گیا ہے، توجہ میرے پاس رکھے، اگر ماں دا جوان پتر مر گیا ہے، ماں نو پیارا بڑا ہے نا، ماں دفن نہ کرے، سنبھال کے کمرے دے وچ رکھ لوے، او پتر دی لاش نو کمرے دے وچ بند کرے گی، او دا رد عمل، او دا ریئیکشن جان دیو کی ہوئے گا؟ کیونکہ او دے جسم دے وچوں روح نکل چکی گئی۔ تھوڑا جا میرے نال بولو گے، او دے سر وچوں بدبو آئے گی، او دے چہرے دے وچوں بولو میرے نال، کچھ نہیں ہوندا، مجلس حسین وچ بھی نہیں بول سکدا بندہ تے بس بولنا کتھے؟ او دے سر وچوں بولو، بدبو آئے گی، او دے چہرے دے وچوں، تہاڈی آواز میرے تک آنی چاہیے، او دے چہرے دے وچوں، او دے سینے دے وچوں، او دے شکم دے وچوں، او دے پیراں دے وچوں
بدبو آئے گی. کیوں بدبو آئے گی؟ میں بندے اس نو کول آ کے سلام کراں گا, اتنی گل سمجھاؤن دے بعد بھی جڑا چپ رہ جاوے. کیوں او دے سارے جسم دے وچوں بدبو آئے گی؟ کیونکہ او دے جسم دے وچوں روح نکل گئی. جیویں جسم وچوں روح نکل جاوے سارا جسم بدبودار ہے, ایویں اگر دل وچوں ولایت علی نکل جاوے او دا روزہ بھی بدبودار ہے, او دا حج بھی بدبودار ہے, او دی نماز بھی بدبودار ہے. بسم اللہ کریے. حد نہیں مکا چھڑی مولوی صاحب نے. ذاکر جی گانیاں دیاں طرزاں تے قصیدے پڑھدے نے. چلو میں ذاکراں دا جرم من لیا, ذاکراں نو اے جرم معاف ہو جانا ہے. تو اج دے کسے 2 ٹکے دے ملا نو اٹھ کے ساڈے سامنے آکھیں جی اے میرا کلے ایمان ہے تے نہیں تیری بخشش نہیں ہونی. اگلی گل ضد چھڈو, جیڑا جس عقیدے تے ہے روے. ہر کسی اپنی قبر چ جانا ہے, اپنے عقیدے دا جواب دینا ہے. ضد چھڈنی پائے گی, پھر اگلا رستہ ملے گا. ذاکر بندے یہ گلا نہیں کرتے. میں ویکھ رہا کچھ چہرے میرے تو بیزار بھی ہو رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں ذاکر فٹافٹ قصیدہ پڑھے, مولا دے ہتھوں ایک ادھا بندہ مرواوے, اساں نعرہ ماریے تے گھر ٹر جائیے. ضد چھڈنی پائے گی. شاید میں اپنی گل کنوے نہیں کر پایا. اے میرے ہاتھ دے وچ ایک سفید رنگ دا کپڑا ہے. آ ویکھ رہے ہو سفید رنگ دا؟ آ ویکھ رہے جی؟ کالا ہے؟ کالا ہے؟ نہیں نہیں انج تے نہ کرو. آ سفید رنگ دا میں کہ جڑا میرے ہاتھ وچ ہے. کیوں بھائی بولو تو صحیح, بزرگ بندے بیٹھے ہو چپ کر گئے ہو جی. کالا ہے؟ تسی ڈھیر سارے ہو, میں کلا. کل شام تک مینوں منا کے وکھاؤ یہ کالا ہے. نہیں یہ کالا, یہ ہے ہی چٹا ہے. ایدا نہ زید ہے, ایدا نہ فرقہ ہے. کوئی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھئی سارا مجمع پہ آکھدا ہے, ہر سمجھدار بندہ پہ آکھدا ہے بھئی ذاکر صاحب یہ چٹا نہیں, یہ کالا ہی ہے. میں کلا آکھی جانا بھی نہیں یہ کالا ہے, یہ فرقہ ہے. گل مکائیے حضرت بابا بلے شاہ بادشاہ. میں سوچدا ساں میری ایج اتنی نہیں, میں ممبر تے کھلو کے دل بڑا کردا یہ گل کرن نوں. میں یہ گل کراں گا, دنیا بیدار ہوئے گی, اگوں پتہ نہیں کی بنے گا, دنیا محسوس کر جائے گی. اللہ بھلا کرے بابا بلے شاہ بادشاہ دا جنہ میری گل بڑی سوکھی کر دیتی. اگر اپنی گل اگے پہنچاؤنی ہے نا, انہیں ایک کلیہ بڑا سونا دسیا ہے بھی ایک کلیہ اپنا لو, تہاڈی گل وصول کیتی جائے گی, تہاڈی گل سمجھی جائے گی, شعور دے معیار تے پرکھی جائے گی. انہاں فرمایا پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں وچوں کڈ دریا. دکھ لگے گا اس بندے تے جڑا خاموش رہ گیا. پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں وچوں کڈ دریا, ساری زندگی وچ نہا, مچھلی وانگوں تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. آباد رہو, زندہ سلامت رہو بھائی جڑے اس گل تے بول دے پے. بسم اللہ کریے, بسم اللہ کریے. ختم ہو گئی میری نوکری. بسم اللہ. بادشاہ اجازت ہے جی؟ بسم اللہ. جناب جبریل امین پیغام لے کے نازل ہوئے. میں قصیدہ پیش کرنا لگا. جناب جبریل امین پیغام لے کے خم غدیر دے مقام تے حاضر ہوئے. پاک پیغمبر روکیا, جبریل اج اللہ دا پیغام بعد وچ سناویں, پہلے میں نے یہ دس کیا پہلی دفعہ کوئی پیغام کوئی وحی لے کے آیا؟ نہیں یا رسول اللہ, اس تو پہلے بھی آندا رہا, سارے انبیاء دے کول آیا. سرکار فرمایا میرے کول بھی بڑی دفعہ آیا ہے, اس حالت نال نہیں آیا. اج تیرے جسم وچ کمبنی کیوں ہے, کمبدا ہویا کیوں ہے, لرزدا ہویا کیوں ہے؟ جناب جبریل امین فرمایا یا رسول اللہ میرے جسم دے وچ لرزہ اس وجہ تو طاری ہے, اج اللہ دا پیغام ہی کوئی ایڈا سخت آ گیا ہے, اس دی وجہ تو میرے جسم وچ لرزہ ہے. سرکار پوچھا بھی کیسا پیغام لے کے آئے, جلدی کرنا مینوں میرا پیغام سنا. اللہ کیا فرمایا ہے؟ جناب جبریل امین فرمایا کہ وہ جڑا پورا اللہ پورے قرآن دے وچ اللہ کدائیں تانوں طٰہٰ, کدائیں یاسین, کدائیں مزمل, کدائیں مدثر, کدائیں تہاڈیاں زلفاں دی قسماں چاہ رہا ہے, کدائیں تہاڈے گھوڑے دے پیر تھلے آئی ہوئی مٹی دی قسماں چاہ رہا ہے. اج وہ لہجہ بڑا سخت ہے. اس بھیجا ہے کہ جبریل دیر نہ کریں, جتنی جلدی ہو سکتا ہے خم غدیر دے میدان دے وچ ٹر جا تے جا کے میرے رسول نو پیغام دے. پاک رسول بڑے اتفاق نال پوچھیا جبریل کیسا پیغام لے کے آیا ہے؟ جبریل آکھیا اللہ دی پاک ذات نے فرمایا جا کے میرے رسول نو فرما دے علی سے جاتی ہے جان جن کی, تو جان کر ان کی جان لے لے. نیاز مولا تھوڑا دے جا گیا, علی سے
جاتی ہے جان جن کی تو جان کر ان کی جان لے لے، جو مان جائیں امان دے دے، جو نہ مانے امان لے لے۔ توجہ کرے جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے پلان لے لے۔ ہائے 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 نہیں آیا یارو بندہ مجلس سے جڑا ہن بھی چپ ہے۔ جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے پلان لے لے، جو بھاگنے کا پلان رکھتے ہیں آج ان کے پلان لے لے۔ بیان کر کے بیان میرا بخن بخن کا بیان لے لے، تجھے بچانی ہے کر رسالت تو پھر میرا ایک یہ کام کر دے، غدیر کا دن غدیر کی شام آج حیدر کے نام کر دے۔ آؤ بھائی قصیدہ پیش کریے جی، دل ہے جی سارے۔ اچھا بسم اللہ۔ قصیدہ پہلے عرض کیتا ہے میں اپنی شادی کے انتظامات چھوڑ کے مجلس پا کے حاضر ہویا، میری ڈیوٹی پوری ہو جاوے۔ جوان بھائیاں دے اگے گزارش ہے، عزادار دا مقام دیکھو، عزادار دا مقام کی آپو وچ دیاں لڑائیاں جھگڑے یہ ختم کرو۔ میں جوان بندے اگے گزارش ہے، جھگڑا کیتے اج تائیں لبا کی کوئی شے حاصل ہوئی؟ بولو کچھ نہیں، اگوں بھی کچھ نہیں لبنا۔ شعور دا دامن نہ چھڈیا۔ اس قصیدے تو پہلے اگر میں واقعہ پیش نہ کراں تو پھر اس قصیدے سناون دا لطف نہیں، مومنین سمجھ نہیں آؤں۔ عزادار دا مقام کیے، عزادار دا مقام دیکھے۔ یہ واقعہ ہے اوکاڑے شہر دا۔ سید کاشف مرتضی زیدی یہ اوکاڑے دے ڈی سی او رہ چکے ہیں۔ انہاں دے کول گھر دے وچ ایک ملازم ہا تے ملنگ آ پاکاں دا، ساری زندگی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن اس ملنگ نے نہاد ہو کے اپنا نواں کالا لباس پا کے اس سید بادشاہ دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا کہ بابا جی کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، میرے پاس ویکھیں۔ اس نہاد ہو کے اپنا نواں کالا لباس پا کے بابا جی دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا بابا جی ساری زندگی گزر گئی تہاڈی خدمت کردے ہیں، اس ویلے داڑھی بھی پوری نہ آئی جس ویلے دا تہاڈے گھر دے وچ ملازم ہاں، اج میری داڑھی چٹی ہو گئی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کردا اگر میرے کولوں زندگی دے وچ کوئی غلطی کوتاہی گستاخی ہو گئی ہوے، تہاڈی خدمت وچ کوئی کمی آئی ہوے، اپنے دادے بابے دے نام تے معافی چاہیے ہوئی ہے۔ انہاں فرمایا بھئی ایک لمحہ ٹھہر جا، کہ پیچھے جڑی زندگی گزاری آئی پہلے تے ساری زندگی کدائیں یہ گل نہیں کیتی، یہ اج ہاتھ جوڑ کے یہ گلاں کیوں پہ کردا ہے؟ کتے دور جاون دا ارادہ ہے؟ لو جملہ آ گیا، دکھ لگے گا اس بندے تے جس توجہ نہ کیتی۔ انہاں فرمایا کتے دور جاون دا ارادہ ہے، یہ اج انج دیاں گلاں کیوں پہ کردا ہے؟ نیاز مولا اس ملنگ دا جملہ سمجھیا ہے، یہ اج انج دیاں گلاں کیوں پہ کردا ہے؟ مینوں چھوڑ کے کدائیں چلے ہیں، کتے دور چلے ہیں؟ اس ملنگ پھر ہاتھ جوڑ کے آکھیا بابا جی ناراض نہ ہوئے ہے، تسی میرے مالک کو فرشاں دے، اج مینوں میرے عرش والے مالکاں فرمایا ہے 2 بجے پورے تیار رویں، اسی آونا ہے تینوں لے جاونا ہے۔ ہائے ہائے یار عزادار دا مقام تو دیکھو، عزادار دا مقام دیکھو۔ بابا جی مینوں میرے مالکاں 2 بجے دا ٹائم دیتا ہے، میں دنیا تو ٹر جانا ہے، میری وصیت ہے مینوں اس کالے لباس سمیت دفن کیتا جائے، میری وردی اتاری نہ جاوے، میں کسی دی فوج دا فوجی ہاں، متا میرا مالک آوے، میرا سردار آوے، میں اپنی وردی تلاش کرتا رہوں، مینوں میرے کالے لباس سمیت دفن کیتا جائے۔ پورے 2 بجے روح پرواز کر گئی، وہ دی وصیت دے مطابق اس دی تدفین ہو گئی۔ اس سید بادشاہ اس دی قبر تے بہ کے بڑا رویں نا، 3 دن گزرے روندے روندے سم گئے۔ وہ ملنگ انہاں دی خواب وچ آیا، اس آ کے پھر ہاتھ جوڑ کے آکھیا بابا جی بندہ شریف زیادہ ہووے انہوں سیداں دا رومن پچدا نہیں، تسی روندے ہو، میری روح تڑپ دی ہے، کیوں روندے ہو؟ میں تے بڑے اچھے مقام تے ہیں۔ انہاں فرمایا میں صرف تیری جدائی تے نہیں روندا، میں اس وجہ تو رونا تو میرے گھر دا ملازم ہو کے روحانیت دے اس درجے تے فائز رہے ہیں، سید تے میں سن۔ آباد رہو، زندہ سلامت رہو، جملہ وصول کرن دا بہت شکریہ بھائی، سید تے میں ہوں۔ اچھا چھوڑنا ساریاں گلاں،
وہ ملنگا ذرا میں دسے نا سنیا قبر دا مرحلہ بڑا اوکھا جا مرحلہ ہے بڑی اوکھی جی رات ہے بڑا اوکھا مرحلہ ہے اس سوال و جواب پوچھن والے آئے وہ مرحلہ کیسا گزریا اس ملنگ آخیا جی کہ وہ سوال و جواب کرنے والے آئے ہیں اجنو پہلا سوال انہاں کیتا ہی انہاں دی کنڈ پیچھوں ایک ہستی دی آواز آئی خبردار کوئی سوال و جواب نہیں احترام کرو میرا مہمان آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عزادار دا مقام کیا ہے عزادار دا مقام دیکھ اس ہستی فرمایا سوال و جواب نہیں میرا مہمان ہے مالا اس دا تعارف یہ کون ہے سائیاں بادشاہ نے فرمایا تعارف میں نہیں کرواونا ان دے چہرے تو پردہ ہٹا ایک فرشتے نے حکم ملے ان دے چہرے تو پردہ ہٹا ایک نور برآمد ہوئے گا اس نور تو اس نو ضرور پہچان لے گا جو یہ کون ہے اس فرشتے پردہ ہٹایا نور برآمد ہویا اس دے نال والے فرشتے پوچھیا بھئی یہ کون ہے اس آکھیا اس دے چہرے تو جڑا نور برآمد ہویا ہے میں ان دا چہرہ ویکھ کے اس نو پہچان گیا جو یہ کون ہے اس آکھیا مینوں بھی تعارف کروا اے چہرے تے کون پیا لگدا ہے لو میں قصیدہ پیش کرن لگا اس آکھیا مینوں تعارف تا کروا اے چہرے تو کون پیا لگدا ہے تو جڑی اس گل کیتی ہے نیاز مولا میں قصیدہ پیش کرن لگا اس آکھیا ذرا چہرے تو زیارت کیتی گئی مینوں بھی دس چھڑے چہرے تو کون پیا لگدا ہے اس فرشتے جڑی گل کیتی مینوں شکل حسین دا زوار لگدا ہے 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 مینوں شکل حسین دا زوار بادشاہ دا زوار ہے شکل حسین دا زوار لگدا ہے مینوں شکل گل بات نہیں کر رہا زوار لگدا ہے میں گل کہ نہیں بولیا وجہ اس کی وجہ بیان کیتی ہے نیاز مولا میں مصرع پورا کرنا چاہنا زوار لگدا ہے مینوں شکل حسین دا زوار لگدا ہے اس واسطے دا کوئی جواب نہیں اس واسطے کوئی جواب نہیں ایندا قبر وچ ہونا حساب نہیں علی دا حبدار لگدا ہے مینوں شکل حسین دا زوار لگدا ہے ادھر آ جا سدا جیو زندہ و سلامت رہو اس آکھیا بھئی کوئی سوال و جواب نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا انہاں لوگاں دی کمائی ایڈی وڈی ہے اس کمائی تو ڈر لگدا ہے اس آکھیا ذرا اس کمائی دا تعارف تا کروا کیڑی ایسی کمائی دنیا تو کر کے قبر دے اندر اپنے نال لایا جس کمائی تو ڈردیاں ہویا اس بندے تے کوئی سوال و جواب نہیں کرنا اس آکھیا آ تینوں اس بندے دی کمائی دا تعارف کرواواں کیویں بھئی علماء دے تھلے نہ دتیاں بہاریاں حج نالوں پہلا نہ کیتیاں زواریاں ہائے 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 آباد رہو زندہ و سلامت رہو بسم اللہ جی سارے بولے آئے حیدری انہاں لوگاں دی کمائی بڑی بڑی ہے کیڑی کمائی اس کمائی دا تعارف کروا اس آکھیا آ تینوں اس کمائی دا تعارف کرواواں کیویں بھئی علماء دے تھلے نہ دتیاں بہاریاں حج نالوں پہلا نہ کیتیاں زواریاں علماء دے تھلے نہ دتیاں بہاریاں حج نالوں پہلا نہ کیتیاں زواریاں اینو ملے آئے صدقہ امیر دا اینو ملے آئے صدقہ امیر دا سن لکھے آئے ماتم شبیر دا پرانا عزادار لگدا ہے مینوں شکل حسین دا زوار لگدا ہے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد نعرہ حیدری سدا جیو زندہ و سلامت رہو حوصلہ افزائی دا بہت شکریہ ہے ہر اس بندے دا ممنون ہے جڑا اس گل تے بولے جی 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 میں لکھ دفعہ پڑھ دینا انہاں لوگاں دی کمائی بڑی بڑی ہے اس کمائی تو ڈر لگدا ہے اس کمائی تو ڈردیاں ہویا اس بندے تے کوئی سوال و جواب نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کمائی کیا ہے اس کمائی دی وجہ دسن لگا کیویں بھئی علماء دے تھلے نہ دتیاں بہاریاں حج نالوں پہلا نہ کیتیاں زواریاں علماء دے تھلے نہ دتیاں بہاریاں حج نالوں پہلا نہ کیتیاں زواریاں اینو ملے آئے صدقہ امیر دا اینو ملے آئے صدقہ امیر دا سن لکھے آئے ماتم شبیر دا پرانا عزادار لگدا ہے مینوں شکل حسین دا زوار
اس دوجے فرشتے پھر سوال کیتا بھائی ساریاں گلاں ٹھیک نہیں کردا سوال و جواب میں چھیڑدا ہی نہیں مگر ایک گل دی سمجھ نہیں آ سکی بھائی کیڑی گل دی سمجھ نہیں آ سکی اس آکھیا کوئی بندہ نیند وچ ہوے آرام وچ ہوے او دے قریب کھڑ کے کوئی بندہ بلند آواز دے نال گفتگو کرے اگر وہ بندہ مکمل نہ جاگے کوئی ہوں ہاں تا کر دے نا کوئی پاسا تا پرت دے یہ بندہ بولیا ہی کوئی نہیں اکھ چاہ کے بھی سانو کوئی نہیں ویکھیا بڑے آرام بڑے سکون دے نال آرام فرما رہا ہے میں پوچھ سکدا آخر اس بندے نو کیڑی شے دا نشہ ہے توجہ ہے یا نہیں ہے نیاز مولا آسے پاسے نہ ویکھیا میں پوچھ سکدا آخر اس بندے نو کیڑی شے دا نشہ ہے کیوں نہیں پیا جاگدا کیوں ہوں ہاں نہیں پیا کردا کیوں اکھ چاہ کے سانو نہیں ویکھ رہا اس آکھیا میں جاندا اس بندے نو کیڑی شے دا نشہ ہے کیویں بھئی اج دے ویلا دے وچ ایڈے مخمور نے ساڈیاں سوچاں تے خیالاتاں وی دور نے اج دے ویلا دے وچ ایڈے مخمور نے ساڈیاں سوچاں تے خیالاتاں وی دور نے چپ چپ ہے لب نہیں کھولدا چپ چپ ہے لب نہیں کھولدا اے ملائکہ دے نال وی نہیں بولدا اے کھمدا کمار لگدا اے مینوں شکلاں حسین دا دوار لگدا اے نعرہ حیدری اجازت ہوئے ایک شعر اردو زبان دا بڑی جلدی دے نال میں اپنے خیال دے وچ دین دے راہبر دین دے ہادی لبن دی کوشش کی تھی میں اپنے خیال دے وچ اے جڑا سفر کیتا ہے اس سفر کردیاں اس پاک دہلیز تک پہنچدیاں رستے دے وچ مینوں جو کچھ نظر آیا جو کچھ ملیا وہ قصیدے دے رنگ وچ ایک قصیدے دا لباس پہنا کے جناب دیاں جھولیاں تک پہنچاون لگا اجازت ہے نا جی سارے اگلے پچھلے مل کے درود پاک دے نال زبان سارے موقع فرما دین کے رہنما ڈھونڈتے ڈھونڈتے 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 دین کے رہنما کس جگہ پہ پہنچا مصرع پورا کرنا چاہنا توجہ کا پالا بنیا دماغ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لو نبی مصطفیٰ کا شہر آ گیا دین کے رہنما ڈھونڈتے ڈھونڈتے دین کے رہنما ڈھونڈتے ڈھونڈتے لو نبی مصطفیٰ کا شہر آ گیا شہر کی شاہراہوں سے ہوتے ہوئے شہر کی شاہراہوں سے ہوتے ہوئے پاک عمران کے بیٹے کا گھر آ گیا بڑی مہربانی بڑی نوازش اس پاک تہلیز سے میری دید پئی ایک شخص نظر آیا لباس بھی ساڑھے جیسا کوئی نہیں بولی ساڑھے جیسی کوئی نہیں حلیہ ساڑھے جیسا کوئی نہیں دو بڑے خوبصورت لباس چاہ کے ہاں دے نال لائے ہوئے میں اس بندے نے روکیا بندہ خدا ہر کوئی تھو منگن واسطے آ رہا ہے تو پچھوں لباس لے کے آ رہے ہیں اپنا تعارف کروا تیری زبان ساڑھے جیسی کوئی نہیں تیرا حلیہ تیرا لباس بالکل ساڑھے جیسا کوئی نہیں اپنا تعارف کروا کون ہے کس مقام تے آیا ہے کیا کرن واسطے آیا ہے اے لباس کیا کرنے نہیں اس بندے اپنا جڑا تعارف کروایا کنا لفظاں دے نال ایک رضوان بولا کہ درزی ہوں میں نے کپڑے بنائے ہیں حسنین کے آئے آباد رہو
زندہ و سلامت رہو، مہربانی جی، بہت شکریہ۔ بندہ خدا اپنا تعارف کروا، کون ہے، کس مقام تو آیا ہے، کیا کرن واسطے آیا ہے؟ اس بندے جڑی گل کی تھی کہ میں بھائی ایک رضوان بولا کہ درزے ہوں میں نے کپڑے بنائے ہیں حسنین کے، میں نے کپڑے بنائے ہیں حسنین کے، اپنے خالق سے یہ مانگ کرنا کریم، میں نے جھولے جھلائے ہیں حسنین کے، میرے مشکل کشا نے پکارا مجھے، میرے مشکل کشا نے پکارا مجھے، میں سمیٹے ہوئے اپنے پر آ گیا۔ بڑی مہربانی، بسم اللہ۔ شیر بھیجنا چاہنا، حلالیاں موالیاں دے ہاں ٹھر جاون۔ اس پاک دہلیز تے ایک شخص نظر آیا، بڑا عجیب و غریب شخص، تے اس پاک بوئے تے بہ کے کم بھی بڑا عجیب و غریب پہ کرتا ہے۔ یقیناً تساں بھی حیران ہو گئے ہو، کیڑا عجیب و غریب شخص تے کیڑا عجیب و غریب کام پہ کرتا ہے۔ تواڈے نال میرا وعدہ ہو گیا، اس شخصیت دا نام نثر وچ بھی نہیں چاونا، سطر وچ بھی نہیں چاونا، مگر تواڈا میرا وعدہ ہو گیا، نام نہیں اس شخصیت دا لینا، میں سطر پڑھاں گا، شخصیت یاد نہیں، سامنے نہ کھلو جاوے تے پنیاں کیوں میں پاکاں دے بوئے تے۔ بڑا عجیب و غریب شخص پاک دہلیز تے بہ کے کام بھی بڑا عجیب و غریب پیا کردا ہے۔ کون ہے اے شخص تے کیڑا کام کردا ہے پیا کیویں بھائی؟ ان کی دہلیز پر ایک صحابی ملا، اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، نہیں آیا یارو بندہ مجلس سے جڑا ہن وچوں پہ، ہائے 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 ہائے، بڑا عجیب و غریب شخص تے کم بھی بڑا عجیب و غریب پیا کردا ہے کیویں بھائی؟ ان کی دہلیز پر ایک صحابی سے جھاڑو لگاتے ہوئے، اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتے ہوئے، اور پانی چھڑکنے کی کھاتے یہاں میں نے دیکھا خضر کو بھی آتے ہوئے، ایک سائے یہاں مانگنے روٹیاں، ایک سائے یہاں مانگنے روٹیاں، عرش سے لے کے سورا دہر آ گیا۔ ختم ہو گئی میری نوکری، حاضری نوکری ڈیوٹی قبول فرمایا۔ عبادت دا دوسرا حصہ، بڑی جلدی کرنی ہے، میں ایک چھوٹا جا سوال پوچھنا ہے جوان بھائیاں کو نہیں، جڑے بزرگ چہرے میں مجلس پاک وچ نظر آ رہے ہیں، میں بزرگاں کو ایک سوال پوچھنا ہے۔ مینوں ہن تک اپنے اس ذاکری کیریئر دے وچ اپنے بزرگاں تو بعد جس وقت دی یہ سعادت ملی گئی پاکاں دے ممبر تے آمن دی، جتنا عرصہ اس نوکری ڈیوٹی وچ گزر گیا، ہن تک ایک گل دی سمجھ نہیں آ سکی۔ ایک گل پوچھنی انہاں بزرگاں دے کولوں، ایک گل جوان بندہ سمجھا ہی نہیں سکدا، جوان بندہ اس سوال دا جواب دے ہی نہیں سکدا۔ اس واسطے میں گزارش کر رہے ہیں جڑے بزرگ چہرے میں نظر آ رہے ہیں، جڑے بزرگ عزادار تشریف فرماؤ، نام مولا میری مشکل ضرور آسان کریا ہے۔ مینوں ہن تک ایک گل دی سمجھ نہیں آ سکی کہ مسلماناں علی بادشاہ دے پتراں نو زیادہ ماریا ہے کہ دھیاں نو زیادہ ماریا ہے۔ میں نے اج تائیں اس گل دی کوئی سمجھ نہیں آ سکی۔ دنیا پڑھ دیئے کربلا دے وچ زیادہ ظلم ہویا ہے، مدینے تھوڑا ہویا ہے۔ میرا اعتراض کسی تے نہیں، تجزیہ تبصرہ اپنا اپنا ہے۔ کربلا زیادہ ظلم ہویا ہے، مدینے تھوڑا ہویا ہے۔ نہیں میرے بھائی تین مغالطہ لگ گیا، گھٹ کتے بھی نہیں ہوئی۔
کربلا اور مدینے والے ظلم دے وچ فرق کیا ہے؟ کربلا دے وچ ماواں دے سامنے پتراں نوں مار دے رہے، مدینے دے وچ پتراں دے سامنے ماواں نوں مار دے رہے۔ مسلمان اج بھی ساتوں پوچھدا ہے مجلساں چ بہ کے کوکاں مار مار کے روندے ہو، کیوں روندے ہو؟ اج 15 رجب ہے، 18 بھراواں دی بہن ہوے تے بے وارثاں وانگوں پردیس وچ رول کے مر جاوے، اے ہسن والی گل تے نہیں۔ اس بادشاہ زادی دا تذکرہ آخر تے کرن والے کرنا ہے۔ میں اس بادشاہ زادی دا تذکرہ کرنا چاہنا، 2 جملے اس شہنشاہ زادی دے پیش کرنا چاہنا جیڑی بازار شام وچ کھڑ کے آدھی رہی ہے، بابا اکھیں کھول ویکھ میں 4 سالاں وچ بڈھڑی ہو گئی، ہو گیا میرا حصہ، 1 آنسو آ چکا ہے، 2 آنسو ہور آ جاؤں، میں ممبر سید زادے دے حوالے کراں۔ میں عرض کر رہا کندیل حسین دے وہڑے دی تے جداں بج گئی شام وچالے جتھا کم سن میت وچ رسیاں دے کھلے ہر مسور دیوا میں بسم اللہ جتھا کم سن میت وچ رسیاں دے کھلے ہر مسور دیوا گیا ہے جڑا سیدان دینا ساڈے علاقے دے ایک سیدزادے ساری زندگی پاکاں دا مصائب لکھتے دنیا تو ٹر گئے۔ بہت سارے پڑھن والے مداح خان میرے ذاکر بھائی انہوں دا لکھے ہویا مصائب پڑھتے ہیں۔ سید گلزار حسین بخاری انہاں دا نام لیاں مجلساں مقبول ہو جاندیاں، اے او لوگ ہیں پاکاں دے محبت۔ قسمت انہاں کو زیارات پہ لے گئی، ہر روزے تے جا کے سلام کر دے رہے، اندر جا کے سلام کر دے رہے، جڑے لے پہنچے حسین والا دی 4 سالاں دی رول موئی دھی دی قبر تے سارا قافلہ اندر ٹر گیا۔ سید بادشاہ باہر کھڑ گئے، کئی بندے سوال کیتا بابا جی اندر نہیں آئے، پتہ کرو اندر کیوں نہیں آئے، جا کے پتہ تھا کرو۔ لوگ گئے بابا جی سارا قافلہ جو سلام کرنا حسین مولا دی 4 سالاں دی دھی دی قبر تے آ گیا ہے، تو تھا باہر کیوں کھڑ گئے ہو؟ اس ویلے او سیدزادے فرمایا میں اسے مقام تے کھڑ کے حسین مولا دی رول موئی دھی دے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا، میں تاں رک گیا۔ انہاں فرمایا بابا جی کیا پوچھنا چاہتے ہو 4 سالاں دی معصومہ دے کولوں؟ اس ویلے سیدزادے اپنا امامہ لہا کے زمین تے سٹیا ہے، دوہیں ہاتھ متھے تے رکھے، پاک روضے دے پاسے ڈیک کے فرمائندے نے ایک کام کرن واسطے باہر رک گیاں، پاک بادشاہ زادی دے کولوں پوچھنا چاہنا، کیا پوچھنا چاہنا؟ او سیدزادے کیا فرمایا، اے بچپن فاطمہ زہرا دا تے ساڈا کر منظور سلام اساں پاکستان چو آئے ہاں تڑے شہر چ کران قیام جڑی گل پوچھیے او سیدزادے فرمایا پاک بادشاہ زادی اے مظلومہ بادشاہ زادی یا پوچھن واسطے آیا مینوں جواب دے کیا حال ای کن دیاں زخماں دا تے ساکوں دس چاول تے امام رات واندی ہائی اجا کنا چوں